اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ۔ اور جب ان کو کہا جاتا ہے کہ زمین پر فساد نہ کرو تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، خبردار حقیقت میں وہ فساد پیدا کرنے والے ہیں، لیکن وہ اس بات کا شعور نہیں رکھتے۔ انسان جو بھی اس کرۂ ارض پر رہتا ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام اور ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان، ان کی زندگی، ان کی سیرت ایک مشعل راہ ہے۔ جو بھی انسان چاہے وہ جس مکتب فکر سے، جس مذہب سے بھی تعلق رکھتا ہے، قرآن کریم فرقان الحمید میں اللہ تبارک و تعالی نے ہر انسان کے بارے میں کھول کھول کر بیان کیا ہے، اور انسان کی ہر کیٹیگری جو اچھی ہے یا بری ہے بیان فرمائی ہے، اور ان کے انجام کے بارے میں بھی قرآن حکیم میں صریحاً ذکر ہے۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اس کرۂ ارض پر، زمین پر کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ وہ زمین پر فساد کرتے ہیں، اور جب ان کو کہا جاتا ہے کہ تم فساد نہ کرو تو وہ کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، حالانکہ حقیقت میں وہ اصلاح کرنے والے نہیں ہوتے۔ تو انسان کی شخصیت اس کی عادات، اطوار، کردار سے واضح ہوتی ہے۔ فطرتاً انسان اپنی عادات و اطوار کے مطابق اپنی ایک سوسائٹی تشکیل دیتا ہے۔ جس طرح کا انسان خود ہوتا ہے، جس طرح کی اس کی نیچر ہوتی ہے، اسی طرح کی سوسائٹی کا یا تو حصہ بن جاتا ہے یا ایک سوسائٹی تشکیل دیتا ہے۔ تو ہمارے اس معاشرے میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو بظاہر اپنے آپ کو اصلاح کار، اصلاح کرنے والے بیان کرتے ہیں، لیکن در حقیقت وہ لوگ اصلاح کار نہیں ہوتے، بلکہ بگاڑ پیدا کرنے والے ہوتے ہیں، بلکہ تخریب کار ہوتے ہیں۔ تو ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس ضمن میں فرمایا کہ دو رخی اختیار کرنے والا انسان اس دنیا کا بدترین انسان ہے۔ جو بھی دو رخی اختیار کرتا ہے، دو چہرے رکھتا ہے، ایک شخص کے پاس جاتا ہے تو اس کا چہرہ، اس کا بیان اور ہوتا ہے، جب دوسرے کے پاس جاتا ہے تو اور ہوتا ہے۔ یعنی کہ دو رخی اختیار کرنے والا شخص، تو ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس دھرتی پر بدترین شخص ہے وہ جو دو رخی اختیار کرتا ہے۔ اور ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص بھی دو رخی اختیار کرتا ہے، بروز محشر اس کی جو زبانیں دو ہوں گی اور دونوں سے جو ہے نا آگ نکل رہی ہوگی،
انگارے ہوں گے، آگ کے انگارے ہوں گے، وہ سلگ رہے ہوں گے بروز محشر۔ وہ جس طرح اس دنیا میں وہ بدترین شخص ہے، بروز محشر بھی جب وہ محشور ہوگا اللہ کی بارگاہ میں تو اس کے منہ میں 2 زبانیں ہوں گی اور دونوں سے آگ سلگ رہی ہوگی، آگ نکل رہی ہوگی، اور لوگ اس دن بھی اس شخص کو دیکھیں گے اور وہ کہہ رہا ہوگا زبان خاموشی میں کہ میں وہ شخص ہوں جو جب زندہ تھا تو لوگوں کو آپس میں لڑاتا تھا اور لوگوں کے درمیان بگاڑ پیدا کرتا تھا۔ میں نے 2 رخی اختیار کی تھی، گویا کہ میں ایک منافق طبیعت کا انسان تھا۔ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 3 قسم کے لوگ اس دھرتی پر بدترین ہیں۔ نمبر 1، چغل خور۔ جو شخص بھی چغل خوری کرتا ہے وہ بھی اس زمین پر بدترین شخص ہے۔ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا النمام لا يدخل فی الجنہ، چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ مزید ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا النمام لا یشاور، چغل خور سے مشورہ بھی نہ لیا جائے، کیونکہ چغل خور فطرتاً انٹیریرلی وہ جو بھی آپ کو مشورہ دے گا وہ بگاڑ پیدا کرنے والا ہوگا، کبھی چغل خور کے مشورے میں اصلاح کا پہلو نظر نہیں آئے گا۔ دوسرا شخص وہ شخص زمین پر ایک بدترین شخص ہے جو لوگوں کے درمیان انتشار پیدا کرتا ہے، فساد پیدا کرتا ہے، 2 قوموں کے درمیان، 2 گھروں کے درمیان، 2 بھائیوں کے درمیان، 2 دوستوں کے درمیان، 2 معاشرے کے درمیان جو بھی شخص انتشار پیدا کرتا ہے دنیا کا وہ بدترین شخص ہے۔ اور تیسرا وہ شخص دنیا کا بدترین شخص ہے جو ہر وقت نیک لوگوں کی ٹوہ میں لگا رہتا ہے کہ اس کا کوئی عیب تلاش کروں اور وہ عیب میرے ہاتھ میں آ جائے اور میں اس نیک شخص کو اس کے عیب کی وجہ سے اس معاشرے میں ذلیل و رسوا کروں۔ تو ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ 3 لوگ اس اللہ کی پاک دھرتی پر بدترین لوگ ہیں، یہ فساد پیدا کرنے والے لوگ ہیں اور ان کا ٹھکانہ ابدی جہنم ہے۔ مزید ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کا دن بدترین لوگوں پر مشکل ہوگا، یعنی جو لوگ اس دنیا میں بدترین ہیں، جو معاملات زندگی میں لوگوں کو آپس میں لڑاتے ہیں، تخریب کاری کرتے ہیں، چغل خوری کرتے ہیں، انتشار پیدا کرتے ہیں، فساد پیدا کرتے ہیں، معاشرے کو بگاڑتے ہیں، قوموں کے اندر ٹکراؤ پیدا کرتے ہیں، قیامت ان لوگوں کے لیے آئے گی، قیامت ان لوگوں پر بھاری ہوگی جو لوگ زمین پر فساد پیدا کرنے والے ہیں۔ مزید ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے بدترین شخص ہے وہ جس سے لوگوں کو خیر کی امید نہ ہو، یعنی اس دھرتی پر وہ شخص بھی بدترین شخص ہے جس کے آس پاس کے رہنے والے لوگوں کو اس سے اچھائی کی توقع نہ ہو، بلکہ ہر وقت اس سے یہ توقع کریں کہ یہ کب ہی ہمارے ساتھ برائی کرتا ہے یا ایسا کام کرتا ہے جس سے معاشرے میں بگاڑ پیدا ہو، اور لوگ اس کے شر سے محفوظ نہ ہوں، یہاں تک کہ اس کے شر سے بچنے کے لیے لوگ نقل مکانی کر جائیں۔ تو ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس زمین پر وہ بدترین شخص ہے جس کے شر سے لوگوں کو خیر کی امید نہ ہو اور وہ اس کے شر سے محفوظ نہ ہوں، یہاں تک کہ وہ اس کے شر سے محفوظ ہونے کے لیے اس جگہ سے نقل مکانی کر جائے۔
تو وہ شخص بھی اس زمین پر ایک بدترین شخص ہے۔ تو ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص اس زمین پر جھوٹ، غیبت، بدکاری، بد اخلاقی، بہتان تراشی اور لوگوں کے عیب تلاش کرتا ہے، وہ معاشرے کا اصلاح کار نہیں بلکہ وہ بدترین شخص ہے۔ تو ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات اقدس ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں، ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کریں جو معاشرے کی اصلاح کرنے والے ہوں، کیونکہ ایک مشہور فارسی کی کہاوت ہے صحبت سال ترا سال کنند، صحبت تال ترا تال کنند۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ایسے لوگوں کی محفل میں بیٹھیں جو معاشرے میں اصلاح پیدا کرنے والے ہوں، جو مثبت سوچ رکھنے والے ہوں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا شخص یا ایسے اشخاص میں معشور نہ فرمائے جو زمین پر فساد پیدا کرتے ہیں، بد اخلاقیاں کرتے ہیں، تخریب کاری کرتے ہیں، معاشرے میں بگاڑ پیدا کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایسے لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے اور ایسا شخص نہ بنائے جس سے ہم کسی دوسرے کے لیے مضر یا نقصان دہ ثابت ہوں۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ہماری زندگی میں ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات اقدس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ بروز محشر ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جب حاضر ہوں تو ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیں کہ یہ میرا امتی ہے، یہ میرا امتی ہے۔